ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دیکھا نا یہ وہی لفظ کیا ہوتا ہے اس سے تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. اس عمل کے نتیجے میں یہ صرف کیا دے دیتے ہیں کہ ربنا اللہ کہتے رہیے تو آپ پھر دیکھیے تو صحیح فرشتے نازل ہوتے ہیں آپ پر. وہ موت والا فرشتہ تو نازل ہو جائے گا، وہ کل ہی کافی ہے گا اس قوم واسطے. تتنزل علیہم الملائکۃ، کیا بات ہے. یہ مقام ہے مومن. لیکن وہ مومن ہے کہ جو رزق کے سرچشموں کو انسانوں کے ہاتھوں سے چھین کے خدا کے ہاتھ میں دیتا ہے، اس پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں ملائکہ آ کے اس کے لیے؟ یہ نہیں ہوتے کہ یہ بیٹھے رہتے ہیں اور ملائکہ تلواریں چلا کے دشمنوں کا قتل کرتے رہتے ہیں. بالکل نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. دیکھا وہی الفاظ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وہاں تھا نا. ملائکہ آ کے یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں ان کے اندر، ایک نفسیاتی تغیر پیدا کرتے ہیں جس سے ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی بیرونی خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی اندرونی افسردگی بھی نہیں ہے، حزن نہیں ہے. اور عجیب بات ہے یہ الفاظ کی پھر میں عرض کروں گا. عربوں کے ہاں حزن کے معنی یہ تھے دل گرفتگی، افسردگی، لیکن وہ استعمال کرتے تھے اس طرح سے کہ دن بار باہر مزدور گیا ہو مزدوری کرنے کے لیے، اسے معلوم ہو کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے بچوں کے پاس کچھ نہیں، مزدوری وہاں اسے ملے نہیں اور کوئی چیز کھانے کو ملے نہیں. وہ جس انداز سے آتا تھا نا واپس گھر میں، عرب اس کے لیے حزن کا لفظ استعمال کرتے تھے. وہی پھر ربوبیت کی بات آ جاتی ہے اس کے اندر، وہی رزق کا سوال آ جاتا ہے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ حزن کی اس سے زیادہ بین اور تجوید لی نہیں جا سکتی. اس مزدور سے پوچھئے جو خالی ہاتھ گھر آ رہا ہو اور پتہ ہو کہ بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابو آئے گا اور کچھ کھانے کو لائے گا، اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. یہ ہے حزن جسے کہتے ہیں. ملائکہ ان کے ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. بشارت دیتے ہیں ان کو اس جنتی معاشرے کی کہ جس کا وعدہ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا تھا. تم نے یہ کر کے دکھا دیا کہ رزق کے چشمے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس نے وہ جنت تمہیں عطا کر دی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. سنیے ملائکہ کیا کہتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم ہیں تمہارے دوست، مددگار، ساتھی، تائید کرنے والے. کہاں؟ اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. اس دنیا میں بھی انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ لا تخافوا ولا تحزنوا، تو گویا اس دنیا میں بھی کیفیت یہ ہوگی نا اس قوم کی جو قالوا ربنا اللہ پر مستقل مزاج رہے گی. اس دنیا میں بھی ملائکہ اس کے مددگار ہوں گے، دوست ہوں گے، رفیق ہوں گے، مؤید ہوں گے. اس دنیا میں یہ جنت ملے گی یہاں. وہ آخرت کا لفظ میں چھوڑ دیا ہے کہ وہ تو ایمان ہے ہمارا، جا کے دیکھیں گے یہاں کیا پتہ ہے ابھی اس کا. بات تو یہاں قرآن نے پھر حیات دنیا کہی ہے. دنیاوی زندگی میں یہ کیفیت ہوگی، خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا. یہ تو نیگیٹو چیز ہے. خوف نہیں ہے، حزن نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے. پازیٹیولی مثبت طور پر کیا ہوگا؟ کچھ ملے گا ابھی. کہا جی وہ معاشرہ، وہ جنت اس میں ہوگا کہ عزیزان من غور طلب چیز ہے کہ اس سے آگے کچھ اور بھی انسان مانگ سکتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس جنتی معاشرے کے اندر جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا. اللہ اکبر. جامعیت کا کمال ہے عزیزان من دو لفظوں کے اندر.